یہ ایک جنگ کی کہانی نہیں، یہ وفا، قربانی اور اصول پر ڈٹے رہنے کی ایسی داستان ہے جو ہر حساس دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کربلا ہے، جہاں ایک نانا کا نواسا 72 جانثاروں کے ساتھ حق کے لیے کھڑا ہوا۔ پیاس سے تڑپتے بچوں کی صدا گونجتی رہی، مگر کسی نے سر جھکانا قبول نہ کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سجدے میں سر کٹ گیا لیکن باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہ ہوا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ قیامت تک انسانیت کے ضمیر کو جگانے والی صدا ہے۔ اگر تم سننے کا حوصلہ رکھتے ہو تو یہ چند لمحے تمہیں ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جو صدیوں سے انسانیت کو رلاتا آیا ہے، ایک ایسا نام جس نے ظلم کے خلاف سر بلند رکھنے کا پیغام دیا۔ جہاں پیاسے بچے تڑپے، ماں کی آغوش خالی ہوئی اور خیمے جلا دیے گئے، مگر سر نہ جھکا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ تھا۔ کربلا کی سرزمین کا واقعہ صرف اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ضمیر پر ایک نقاش ہے۔ یہ واقعہ ہجری 61 میں پیش آیا، جب یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کر لیا اور ہر طرف بیعت کا مطالبہ کیا، مگر ایک آواز تھی جو جھکنے کو تیار نہ تھی۔ وہ آواز نواسے رسول سید الشہداء امام حسین کی تھی۔ حسین جانتے تھے کہ یزید کا کردار اسلام کے اصولوں کے منافی ہے، اس لیے انہوں نے مدینہ چھوڑا اور مکہ کی راہ لی اور وہاں سے کربلا کی طرف سفر شروع کیا، نہ حکومت کے لیے، نہ اقتدار کے لیے، بلکہ دین کی بقا کے لیے۔ راستے میں کوفہ کے ہزاروں خطوط آئے، اے فرزند فاطمہ، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب امام حسین کوفہ کی سرحدوں پر پہنچے تو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ منزل صاف ہو گئی تھی، اب واپسی نہیں، صرف قربانی۔ کربلا کا میدان سناٹا بولتا تھا۔ جب امام حسین اور ان کے خاندان نے وہاں خیمہ زن کیا تو یزید کے لشکر نے پانی بند کر دیا۔ بچے پیاسے تھے، علی اصغر کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ رات عاشور تھی۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو رخصت کی اجازت دی، مگر وہ کہنے لگے، اے ابن رسول، ہمیں 1000 بار مارا جائے تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ عباس، علی اکبر، قاسم، حبیب، ظہیر، ہر چہرہ ایک چراغ تھا جو سچائی کی روشنی پھیلا رہا تھا۔ امام سجدے میں گر گئے، رب سے راز و نیاز کیا، پروردگار، اگر دین محمد اسی میں بچتا ہے تو اے خدا حسین کو قربان ہونے دے۔ 10 محرم کا دن آیا، نماز فجر ادا ہوئی، پھر قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے امام کے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، ظہیر، پھر اہل بیت کی باری آئی۔ علی اکبر، امام کا جوان بیٹا، جب میدان میں گیا تو امام نے آسمان کی طرف دیکھا، اے رب تو گواہ رہنا، اس جوان کو تیرے دین کے لیے بھیج رہا ہوں۔ پھر قاسم، عباس اور آخر میں 6 ماہ کا علی اصغر۔ امام نے شیر خوار علی اصغر کو گود میں اٹھایا، لوگو اس معصوم کو تو پانی دے دو، مگر جواب میں تیر آیا اور امام نے اس تیر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ آخرکار امام حسین تنہا رہ گئے، زخمی جسم، پیاس کی شدت اور جگر سوز درد کے ساتھ، مگر لبوں پر تھا، اے اللہ میں راضی ہوں کیونکہ تو راضی ہے۔ شمر لعین نے امام کی گردن پر خنجر چلایا اور حسین نے سجدے کی حالت میں جان دے دی۔ زمین کربلا کانپ اٹھی، آسمان سرخ ہو گیا، فرشتے گریہ کرنے لگے، خیمے جلا دیے گئے، زینب اور سجاد قیدی بنائے گئے۔ کوچ کا حکم ہوا، سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفہ و شام لے جایا گیا۔ لیکن کیا حسین ہار گئے؟ نہیں، حسین جیت گئے، کیونکہ انہوں نے حق کی بنیاد رکھ دی۔ یزید کا نام ذلت سے یاد کیا جاتا ہے، اور حسین ہر مظلوم کی امید، ہر حریت کی علامت بن گئے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی جرم ہے اور حق کے لیے جان دینا حیات ابدی ہے۔ اگر آج بھی دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہے تو حسین کا پیغام ہے، سر دو مگر جھکاؤ نہیں۔